مدت ہوئی ایک حادثہ عشق کو لیکن مدت ہوئی ایک حادثہ عشق کو لیکن اب تک ہے تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا یاد اب تک ہے تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا جگر صاحب کا نام تھا علی سکندر اور بنارس میں پیدا ہوئے 1890 میں، اور 1960 میں ایک جگہ ہے وہاں گونڈا، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا۔ داغ کے شاگرد تھے، جیسے علامہ اقبال داغ کے شاگرد تھے، اور ان میں یہ قدر مشترک بھی ہے کہ علامہ اقبال کو بھی علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی، اور جگر صاحب کو بھی، صرف 2 شاعروں کو ڈی لٹ کی۔ اور انہوں نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے شروع میں، تو ریلوے اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ چشمے وغیرہ بیچا کرتے تھے شروع میں، جیسے انہوں نے اپنی گزر اوقات شروع کی۔ اور یہ کلاسیکی انگ کے شاعر ہیں، جو غزل چلتی آ رہی تھی اور جو اس وقت لکھنؤ، دلی، حیدرآباد میں جو کلاسیکی غزل چل رہی تھی، یہ اس کے علمبردار تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جگر صاحب کا ترنم بہت خوبصورت تھا، اور اس زمانے میں ترنم سے عموماً غزلیں پڑھی جاتی تھیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کوئی ایسی اچھی نہیں تھی کیونکہ لاپرواہ بہت تھے، گھر ہی نہیں آتے تھے، اور ماشاءاللہ بلانوش تھے، میخاری کا بہت شغل تھا، اور کافی میخاری کا شغل تھا۔ تو اس نے بھی کچھ خراب کیا، لیکن ایک قوت ارادی تھی، اور قوت ارادی یہ تھی کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ اور یہ جو ایک انسان کی اپنی عزت نفس اور قوت ارادی ہے، یہ جگر صاحب میں بڑی مٹھاس کے ساتھ تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ یہ ہے میں کدا، یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ تو یہ صوفیوں کا بھی ایک ہے، ایک لہجہ۔ تو اور جگر صاحب نے اس کو بہت آگے لے گئے۔ وہ پچھلے نشست میں ہم نے جگر صاحب کی غزلیں کچھ پڑھی، سنی، کچھ ان کی آواز میں، ایک میں نے ویڈیو بھی دکھایا تھا جس میں ان کا ترنم بھی موجود تھا۔ ایک چیز جو میں دوبارہ جو دہرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ اجمیر شریف میں ایک مشاعرہ ہوا، اور اس مشاعرے میں یہ اعلان ہو گیا کہ جگر مراد آبادی آ رہے ہیں۔ تو وہاں ایک ہنگامہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا مینوش اور میخار یہ کیسے نعت رسول مقبول کی پڑھے گا، یہ تیمور میں آپ کے مطلب کی چیز ہے۔ تو وہاں پہ جناب ہنگامہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مشاعرہ کینسل ہوتے ہوتے رہ گیا، اور ان کو پولیس بلانی پڑی۔ اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، اگر وہ نعت پڑھنے پہ آمادہ ہیں تو ان سے نعت پڑھوائیں، اور وہ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ میخار ہے، یہ نعت نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر چھپ چھپا کے وہ آئے، اور جو مارکت الارا نعت انہوں نے کہی، وہ نعت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن میں نعت کہہ رہا ہوں، اور اس کے ایک ایک شعر بڑا خوبصورت ہے۔
فرماتے ہیں کہ ایک رند ہے مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔ اور ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، اب اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، اور اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، اور کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، اور ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا ستوت سلطان مدینہ۔ اور آخری دو شعر ہیں کہ آئے اے جان بلب آمدہ ہوشیار خبردار، وہ سامنے ہیں حضرت سلطان مدینہ۔ اور آخری شعر ہے کہ کچھ بلکہ مقطع ہے کہ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ بہشتی دروازے سے گزر گئے اور معاف کر دیا ان کو شیخ حضرات نے۔ وہی تو ہے نا بھئی، اس سارا کھیل ہی عشق کا ہے، عقل کا کھیل ہوتا تو پھر تو کیسے چلتی ہے بات؟ بالکل۔ اب یہ آتے ہیں اپنی جو ان کا صحیح رنگ تھا عاشقی کا، یہ غالباً اسی زمانے کی ہے کہ سراپا حقیقت مجسم فسانہ، محبت کا عالم جنوں کا زمانہ، وہ پہلے پہل دونوں جانب یہ عالم، میرا خیال ہے ابتدا ہے کچھ معشوقیت کی یا محبوبیت کی، وہ پہلے پہل دونوں جانب یہ عالم، ادا بے تعلق نظر مہربانہ، نظر اٹھتے اٹھتے نظر ملتے ملتے، دھڑکتے دلوں کا وہ نازک فسانہ، حیا میں وہ معصوم سی ایک شرارت، شرارت میں موہوم سا ایک فسانہ، حیا میں وہ معصوم سی ایک شرارت، اور شرارت میں موہوم سا ایک فسانہ، طبیعت شگفتہ مگر کھوئی کھوئی، طبیعت شگفتہ مگر کھوئی کھوئی، یہ اس زمانے کا پوری تہذیب کا آئینہ دار ہے یہ مصرع۔ ہر انداز دلکش مگر والہانہ، وہ اخفائے راز محبت کی خاطر، کبھی کچھ بہانہ کبھی کچھ بہانہ، وہ اخفائے راز محبت کی خاطر، وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے، غالب نے کہا تھا کہ اخفا ہو جائے یعنی وہ عیاں ہو جائے، لیکن ایسے ہو کہ عیاں نہ بھی ہو، وہ اخفائے راز محبت کی خاطر، کبھی کچھ بہانہ کبھی کچھ بہانہ، یہ اشارے کنایوں میں بات ہو رہی ہے۔ وہ اشک و تبسم کا پرکیف موسم، وہ اشک و تبسم کا پرکیف موسم، وہ شعر و ترنم کا رنگی زمانہ، غرور تجمل مگر زخم خوردہ، شکست محبت مگر فاتحانہ، غرور تجمل مگر زخم خوردہ، شکست محبت مگر والہانہ۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی میرا جو غم ہے وہ میرا غم نہیں ہے، وہ اجتماعی غم ہے، وہ غم زمانہ بھی ہے، غم جانا جو ہے، جیسے مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا نا کہ غم جانا نے بھی، غم دوران نے بھی سیکھے غم جانا کے چلن،
وہی سوچی ہوئی چالیں، وہی بے ساختہ من۔ تو کہہ رہے ہیں میں وہ صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق مجھ میں تجھ میں، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ، تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا، تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا، تجھے اے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ۔ اب شکست فاتحانہ دیکھیے کہ یہ بالکل سوز میں بھی وہی ایک نغمہ ہے جو ساز میں ہے۔ سوز فغاں ہے جو نکلتی ہے سینے سے، جلن ہے، اور ایک ساز ہے۔ فرق نزدیک کی اور دور کی آواز میں ہے۔ سوز میں بھی وہی ایک نغمہ ہے جو ساز میں ہے، فرق نزدیک کی اور دور کی آواز میں ہے، جو نہ صورت میں نہ معنی میں نہ آواز میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کلام پہ کتنی قدرت ہے کہ جو نہ صورت میں نہ معنی میں نہ آواز میں ہے، دل کی ہستی بھی اسی سلسلہ راز میں ہے۔ یہ حقیقت، یہ دیکھیے عشق حقیقی بھی ہے اور عشق مجازی بھی ہے یہ۔ اور عاشقوں کے دل مجروح سے کوئی پوچھے، وہ جو ایک لطف نگاہ غلط انداز میں ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے۔ حسن انجام پہ کس طرح تصدق کر دوں، وہ جو ایک لطف ہر ایک لغزش آغاز میں ہے۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، شائستہ غم، شائستہ محبت۔ یہ ترکیب پہلے استعمال نہیں ہوئی، یعنی مرہون غم، مرہون محبت، شائستہ کے لفظ استعمال کیا جو بڑا شائستہ لفظ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محبت کار دو عالم ہوتی جاتی ہے، محبت کار فرمائے دو عالم ہوتی جاتی ہے، کہ ہر دنیائے دل شائستہ غم ہوتی جاتی ہے۔ زمانہ گرم رفتار ترقی ہوتا جاتا ہے، مگر ایک چشم شاعر ہے کہ نم ہوتی جاتی ہے، مگر ایک چشم شاعر ہے کہ پرنم ہوتی جاتی ہے۔ اور زمانہ گرم رفتار ترقی ہوتا جاتا ہے، مگر ایک چشم شاعر ہے کہ پرنم ہوتی جاتی ہے۔ اور جہاں تک دل کا شیرازہ فراہم کرتا جاتا ہوں، یہ محفل اور برہم ہوتی جاتی ہے۔ جہاں تک دل کا شیرازہ فراہم کرتا جاتا ہوں، وہ محفل اور برہم ہوتی جاتی ہے۔ اس پہ غالب نے کہا تھا کہ ربط یک شیرازہ وحشت ہیں، ربط یک شیرازہ وحشت ہیں اجزائے بہار، سبزہ بیگانہ صبا آوارہ گل نا آشنا۔ ربط یک شیرازہ وحشت ہیں اجزائے بہار، اور جہاں تک دل کا شیرازہ فراہم کرتا جاتا ہوں، یہ محفل اور برہم ہوتی جاتی ہے۔ اور غرور حسن رخصت الفراق ناز خودبینی، مزاج حسن سے اب تمکنت کم ہوتی جاتی ہے۔ ارے توبہ یہ تکمیل شباب و حسن، ارے توبہ۔ اب یہ جوالیاتی اس پہ آ گئے اور مطلب کھل کے تعریف ہو رہی ہے حسن کی اور جوانی کی۔ ارے توبہ یہ تکمیل شباب و حسن، ارے توبہ کہ ہر ظالم ادا تقدیر عالم ہوتی جاتی ہے۔ اور طبیعت ان دنوں بیگانہ غم ہوتی جاتی ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے شائستہ غم، اب کہہ رہے ہیں بیگانہ غم۔ طبیعت ان دنوں بیگانہ غم ہوتی جاتی ہے، میرے حصے کی گویا ہر خوشی کم ہوتی جاتی ہے۔ تھوڑا سا میسیکزم ہے اس میں
کہ طبیعت ان دنوں بیگانہ غم ہوتی جاتی ہے، میرے حصے کی گویا ہر خوشی کم ہوتی جاتی ہے، وہی ہیں شاہد و ساقی مگر دل بجھتا جاتا ہے، وہی ہیں شاہد و ساقی مگر دل بجھتا جاتا ہے، وہی ہے شمع لیکن روشنی کم ہوتی جاتی ہے۔ اب یہ کچھ حسب حال ہے ان کے۔ کیا کشش حسن بے پناہ میں ہے، جو قدم ہے اسی کی راہ میں ہے۔ اب یہ آپ اس کو عشق حقیقی کا شعر بھی کہہ سکتے ہیں، مجازی کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کشش حسن بے پناہ میں ہے، جو قدم ہے اسی کی راہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ ہائے وہ راز غم کہ جو اب تک تیرے دل میں میری نگاہ میں ہے، ہائے وہ راز غم کہ جو اب تک تیرے دل میں میری نگاہ میں ہے، میں نہاں ہوں تیرے خیال میں ہوں، معاف کیجیے گا، میں جہاں ہوں تیرے خیال میں ہوں، تو جہاں ہے میری نگاہ میں ہے۔ اور حسن کو بھی کہاں نصیب جگر، یہ شعر سنیے آپ، حسن کو بھی کہاں نصیب جگر، وہ جو ایک شے میری نگاہ میں ہے، وہ بہت آگے ہے حسن سے۔ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، کہ میں بہت روکتا ہوں اپنے نالے کو، اپنے فغاں کو، اپنے فراق کی آہوں کو، لیکن وہ پھر بھی باہر آ جاتی ہے۔ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ اب یہ فلسفیانہ بھی ہے، میٹافزیکل بھی ہے ایک لحاظ سے، اور یہ عام حالات بھی ہیں جو انسانوں پہ گزرتے ہیں۔ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی، مزاج اہل دل بے کیف و مستی رہ نہیں سکتا، مزاج اہل دل بے کیف و مستی رہ نہیں سکتا، مطلب اگر دل ہے تو اس میں تو کیف و مستی ہوگی، ورنہ وہ دل نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ مزاج اہل دل بے کیف و مستی رہ نہیں سکتا، کہ جیسے نکہت گل سے پریشانی نہیں جاتی، نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی۔ محبت میں، یہ آخری شعر ہے، کہ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پہ گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی۔ یہ ہم پہ گزرتا ہے مختلف اوقات میں مختلف وجوہات سے، کہ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی۔ اب یہ اپنے متعلق بات کر رہے ہیں۔ شاعروں میں ایک ہوتی ہے چیز شاعرانہ تعلی بھی کہلاتی ہے۔ تعلی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، شاعر کے طور پہ خوش فہمی بھی ہے، غلط فہمی بھی ہے، اور بعض دفعہ صحیح فہمی بھی ہوتی ہے۔ اگر غالب اور میر ہوں یا حافظ اور رومی اور خیام ہوں تو پھر وہ خوش فہمی نہیں ہے۔ تکلف سے، تصنع سے، یہ تصنع کا لفظ مصنوعی پن سے نکلا ہے، تکلف سے تصنع سے بری ہے شاعری اپنی،
حقیقت شعر میں جو ہے وہی ہے زندگی اپنی، اسے سمجھے نہ سمجھے کوئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ ترک میں کشی پر بھی ہے وہی بے کشی اپنی، کہ جب جو چھوڑ دیتے تھے اس پہ بھی وہ بس ایسے ہی چھوڑتے تھے بس. مطلب وہ میخاری بھی محبت کی طرح کرتے تھے کہ چھوڑ تو دیتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے. وہاں کچھ عرصے کے لیے پھر ہاں چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. اسے سمجھے نہ سمجھے کوئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ ترک میں کشی پر بھی وہی ہے میں کشی اپنی. جگر رہ جائے بن کر آہ جو ایک کاسہ سائل، آہ جو ہے وہ ایک سائل کا کاسہ بن کے رہ جائے. جگر رہ جائے بن کے آہ جو ایک کاسہ سائل، نہ ایسی شاعری اپنی نہ ایسی زندگی اپنی. یعنی کبھی قصیدے نہیں لکھے انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی آرزو نہ ہوتی، اب یہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو، وہ ذات واجب کے لیے کہہ رہے ہیں یا اپنے محبوب کے لیے، لیکن شعر اچھا ہے کہ اگر شامل نہ در پردہ کسی کی آرزو ہوتی، اگر شامل نہ در پردہ کسی کی آرزو ہوتی تو پھر اے زندگی ظالم نہ میں ہوتا نہ تو ہوتی. اردو شاعری میں یہ فارسی شاعری سے آیا ہے کہ محبوب جو ہے وہ ہمیشہ ذرا تھوڑی سی کنی کتراتا ہے. وہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ یا لگتا ہے کہ ہو رہا ہے. برابر سے بچ کر گزر جانے والے یہ نالے نہیں بے اثر جانے والے، نہیں جانتے کچھ کہ جانا کہاں ہے، چلے جا رہے ہیں مگر جانے والے ہیں. اور یہ اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ انسان کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے. نہیں جانتے کچھ کہ جانا کہاں ہے، چلے جا رہے ہیں مگر جانے والے. تیرے ایک اشارے پہ ساکت کھڑے ہیں، نہیں کہہ کے سب سے گزر جانے والے. محبت میں ہم تو جیے ہیں جئیں گے، محبت میں ہم تو جیے ہیں جئیں گے، وہ ہوں گے کوئی اور مر جانے والے. محبت میں ہم تو جیے ہیں جئیں گے، وہ ہوتے ہیں کوئی اور مر جانے والے. اس مضمون پہ مجھے وہ جان ایلیا کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جو اس سے مختلف ہے کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں. کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. تو یہ بالکل اس کے مخالف بات کر رہے ہیں کہ محبت میں ہم تو جیے ہیں جئیں گے، وہ ہوں گے کوئی اور مر جانے والے. ان پہ بھی چوٹ ہو رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے نہیں تھے. جیسے میر نے کہا ہے کہ آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، نہ رہی بزم میں خالی کوئی جا میرے بعد. شب فراق ہے اور نیند آئی جاتی ہے. بھئی نیندیں اڑ جاتی ہیں اس میں تو یہ کیسی نیند ہے؟ شب فراق ہے اور نیند آئی جاتی ہے، کچھ اس میں ان کی توجہ بھی پائی جاتی ہے. بنا بنا کے جو دنیا مٹائی جاتی ہے، ضرور کوئی کمی ہے کہ پائی جاتی ہے. اب شکوہ ہے یہ، ہمیں پہ عشق کی تہمت لگائی جاتی ہے، مگر یہ شرم جو چہرے پہ چھائی جاتی ہے کہ بھئی عشق پہ تو آپ ہم پہ تہمت لگا رہے ہیں عشق کی، تو یہ آپ کے چہرے پہ یہ شرم کہاں سے آ گئی، یہ حیا کہاں سے آ گئی. ہمیں پہ عشق کی تہمت لگائی جاتی ہے، مگر یہ شرم جو چہرے پہ چھائی جاتی ہے. گناہ گار کے دل سے نہ بچ کے چل زاہد، یہیں کہیں تیری جنت بھی پائی جاتی ہے.
گناہ گار کے دل سے نہ بچ کے چل زاہد، یہیں کہیں تیری جنت بھی پائی جاتی ہے۔ نہ سوز عشق نہ برق جمال پر الزام، دلوں میں آگ خوشی سے لگائی جاتی ہے۔ یہ برق جمال طور سینا کا ذکر ہے۔ یہ وہ ان کے ہمسر شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز میں لیتے چلو موسیٰ، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز میں لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا۔ اور وہ کہ پڑے ہیں تو پڑے رہنے دو میرے خون کے دھبے، تمہیں دیکھیں گے سب محشر میں، دامہ کون دیکھے گا۔ تو وہ وہی ہے کہ نہ سوز عشق نہ برق جمال پہ الزام، دلوں میں آگ خوشی سے لگائی جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے اب بھی ہیں رندان پاک باز جگر، یہ کچھ عارفانہ ہے، کچھ ایسے اب بھی ہیں رندان پاک باز جگر کہ جن کو بے مے و ساغر پلائی جاتی ہے۔ اور وہ ایک نظر جو بمشکل اٹھائی جاتی ہے، وہی نظر رگ و پے میں سمائی جاتی ہے۔ وہ ایک نظر جو بمشکل اٹھائی جاتی ہے، وہی نظر رگ و پے میں سمائی جاتی ہے۔ پھر وہی کہ وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے۔ بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی غالب، وہ ایک نظر جو بظاہر نگاہ سے کم ہے، وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے۔ غالب کا شعر غلط پڑھنا جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ ایک نظر جو بمشکل اٹھائی جاتی ہے، وہی نظر رگ و پے میں سمائی جاتی ہے۔ وہ مہک ادا ہے تیری انجمن خدا رکھے، وہ مہک ادا ہے تیری انجمن خدا رکھے، جہاں خیال سے پہلے پلائی جاتی ہے۔ قریب منزل آخر ہے الفراق جگر، سفر تمام ہوا نیند آئی جاتی ہے۔ الفراق کا مطلب ہے کہ خدا حافظ، کہ قریب منزل آخر ہے الفراق جگر، سفر تمام ہوا نیند آئی جاتی ہے۔ اس پہ میر تقی میر کا سب سے بڑا شعر ہے اس مضمون پہ۔ میر تقی میر کا ہر مضمون پہ شعر سب سے بڑا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے۔ ماندہ کہتے ہیں جب آدمی تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، اس سے آگے جانا ہے موت سے۔ قریب منزل آخر ہے الفراق جگر، سفر تمام ہوا نیند آئی جاتی ہے۔ تو آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے تھے، تو اس سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، جلوہ جو ہے وہ کیسا بھی ہو آپ کو تو اپنے استطاعت کے مطابق نظر آئے گا۔ کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے۔ یہ ظرف نظر سے حافظ شیرازی کا ایک شعر سنیے جو اس کا ترجمہ کر دوں گا میں۔ او بطوبہ و من بقامت یار، طوبہ جنت کا درخت ہے نا۔ او بطوبہ و من بقامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔
کہ وہ جو ہے اس کو طوبہ سے لگاؤ ہے مجھے قامت یار سے. فکر ہر کس، ہر شخص کی جو فکر ہے بقدر ہمت اوست، اس کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے. بالکل ظرف اپنا اپنا. اور اسی اس کا ہے کہ من گر من آلود دامنم چے عجب، اگر میرا دامن میں سے آلودہ ہے تو کیا غضب ہو گیا. گر من آلودہ دامنم چے عجب، ہمیں عالم گواہ عصمت اوست. لیکن میرے محبوب کی عصمت کی گواہی تو پورا زمانہ دے رہا ہے، تو میرا اگر دامن آلودہ ہو گیا تو کوئی حرف تو نہیں ہے میری محبت پہ یا میرے محبوب پہ، کیونکہ اس کی عصمت کی گواہی تو پورا دنیا دے رہی ہے. گر من آلودہ دامنم چے عجب، ہمیں عالم گواہ عصمت اوست. اوبہ توبہ و من مقامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے، کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے. لاکھ آفتاب پاس سے ہو کر گزر گئے، بیٹھے ہم انتظار سحر دیکھتے رہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پڑے ہیں تو پڑے رہنے دو میرے خون کے دھبے، تمہیں دیکھیں گے سب محشر میں، دامہ کون دیکھے گا، کس کو فرصت ہوگی دامن دیکھنے کی. لاکھ آفتاب پاس سے ہو کر گزر گئے، بیٹھے ہم انتظار سحر دیکھتے رہے. اس پہ ایک شعر سنیے آپ، شاید صاحب تبریزی اب جامی کا ہے یا شاید مولانا کا. وہ شعر مجھے سب سجدہ کیا عباشت بچا، صبح چو رخ نمودی من شد نماز من قضا، صبح دم چون رخ نمودی شد نماز من قضا. صبح کے وقت جب تم نے اپنا رخ، اپنا چہرہ دکھایا، نمود و نمائش ہے نمودی. صبح دم چون رخ نمودی شد نماز من قضا، تم نے صبح جب اپنا چہرہ دکھایا تو میری نماز قضا ہو گئی. سجدہ کی باشد روا چون آفتاب آید برون، جب سورج نکل آئے تو فجر کی نماز کا سجدہ قضا ہو جاتا ہے، سجدہ واجب نہیں رہتا. یہ کسی مولانا جامی کا یا مولانا روم کا ہے غالباً، کہ صبح دم چون رخ نمودی شد نماز من قضا، سجدہ کی باشد روا چون آفتاب آید بیرون. آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا اس کا؟ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لاکھ آفتاب پاس سے ہو کر گزر گئے، بیٹھے ہم انتظار سحر دیکھتے رہے. ایسے بھی کچھ فراق کی راتیں گزر گئیں، جیسے انہی کو پیش نظر دیکھتے رہے. یعنی فراق میں بھی فراق نہیں ہوتا، ہمارا محبوب ہوتا ہے. اب یہ سن لیجیے آپ، وہاں بھی آہیں بھرا کریں گے، وہاں بھی نالے کیا کریں گے، جنہیں ہے تجھ سے ہی صرف نسبت، وہ تیری جنت کو کیا کریں گے. وہاں بھی نالے آہیں بھرا کریں گے، وہاں بھی نالے کیا کریں گے، جنہیں ہے تجھ سے ہی صرف نسبت، وہ تیری جنت کو کیا کریں گے. خود اپنے ہی سوز باطنی سے نکال ایک شمع غیر فانی، چراغ دیر و حرم تو ہے اے دل، جلا کریں گے بجھا کریں گے. خود اپنے ہی سوز باطنی سے نکال ایک شمع غیر فانی، کہ یہ تیرے جو دل کی جلن ہے اس سے ایسی شمع جلا کہ بالکل بجھے نہیں ہو کبھی. چراغ دیر و حرم تو اے دل، جلا کریں گے بجھا کریں گے. کہ دیر و حرم کے چراغ تو جلتے رہتے ہیں، بجھتے رہتے ہیں، یہ ایک ایسا چراغ ہے جو جلتا رہے گا.
خود اپنے ہی سوز باطنی سے نکال ایک شمع غیر فانی، چراغ دیر و حرم تو اے دل جلا کریں گے بجھا کریں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ گرمن آلودہ دامنم چے عجب، اب اس کا ترجمہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، یا کر دوں تو سن چکے ہیں آپ۔ ہمیں عالم گواہ عصمت اوست، عشق کو زوم پارسائی ہے، حسن کافر تیری دہائی ہے۔ کہ عشق تو پارسائی، یہ حسن کافر کرتا ہے۔ کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے تو، شکریہ، کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ غالب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ کعبہ مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، یہ نہیں کہا، کہا کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، وہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ اس کی طرف جاتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے۔ اور عشق ہے اس مقام پر کہ جہاں، عشق ہے اس مقام پر کہ جہاں زندگی نے شکست کھائی ہے۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، اس نے اپنا، پہلے خواتین کو دیا کہ یہ بھیا، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ اور ہجر سے شاد وصل سے ناشاد، خوش رہتے ہیں اور ملاقات ہو تو ایسی کچھ ناشادی سی ہے۔ ہجر سے شاد وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی ہے۔ اسی لیے شاید گھر نہیں جاتے تھے کئی مہینے۔ میں خالی نہ کرتے تو اتنے بڑے شاعر بھی نہیں ہوتے۔ جی ہاں یہ بھی صحیح ہے، لیکن میر نہیں تھے میخار۔ ہاں یہ بچوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل بالکل۔ نہیں مقابلہ کوئی مگر یہ کیا کم ہے کہ خود آفتاب درخشاں حریف شبنم ہے۔ کہاں شبنم کا ایک قطرہ اور کہاں سورج۔ نہیں مقابلہ کوئی مگر یہ کیا کم ہے، خود آفتاب درخشاں حریف شبنم ہے۔ الہی خیر یہ کیا شام ہی سے عالم ہے کہ جیسے آج ستاروں میں روشنی کم ہے۔ ابھی کمال کو پہنچی نہیں ہے فطرت عشق۔ سوچیے آپ، یعنی مجنو اور فرہاد اور شیریں ابھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی کمال کو پہنچی نہیں ہے فطرت عشق کہ آدمی کو ہنوز انتظار آدم ہے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ خزاں کا رنج کرے عشق میں بلا میری، نہیں بہار تو یاد بہار کیا کم ہے۔ حسین و سادہ ہے کس درجہ فطرت شاعر، ہنسے تو غنچہ و گل رو پڑے تو شبنم ہے۔ ہنسے تو غنچہ و گل رو پڑے تو شبنم ہے۔ حسن و صورت کے نہ حسرت کے نہ ارمانوں کے، حسن و صورت کے نہ حسرت کے نہ ارمانوں کے، اف کے انسان ہیں مارے ہوئے انسانوں کے۔ حسن و صورت کے نہ حسرت کے نہ ارمانوں کے، اف کے انسان ہیں مارے ہوئے انسانوں کے۔
کیا مقامات ہیں ان سوختہ سامانوں کے، خضر خود بڑھ کے قدم لیتے ہیں دیوانوں کے۔ موج میں رنگ شفق لالہ و گل مطلع صبح، موج میں رنگ شفق لالہ و گل مطلع صبح، چند عنواں ہیں میرے شوق کے افسانوں کے، چند عنواں ہیں میرے شوق کے افسانوں کے۔ حسن کی جلوہ گری سے ہے محبت کا جنوں، شمع روشن ہوئی پر لگ گئے پروانوں کے۔ یعنی پروانے نہیں تھے، اور یہاں دو طرح سے استعمال کی انہوں نے رعایت، ایک تو جو پروانے اڑ نہیں سکتے تھے ان کو پر لگ گئے، اور یہ کہ پروانے آتے چلے گئے۔ میں نے دیکھا ہے اسے روپ میں فطرت کے جگر، میں نے پایا ہے اسے بھیس میں انسانوں کے۔ یہ عشق حقیقی کا شعر ہے، صاف صاف۔ میں نے دیکھا ہے اسے روپ میں فطرت کے جگر، میں نے پایا ہے اسے بھیس میں انسانوں کے۔ یار کو میں نے جا بچا، ڈھیر لگ جائیں گے گلیوں میں گریبانوں کے۔ آج بھی یوں تو ہر ایک رند جواں ہے ساقی، مگر ایک آن جو پہلے تھی کہاں ہے ساقی۔ اب یہ ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے آج کل کا جو زمانہ ہے اس پہ بھی صادق آتی ہے۔ اور بڑے شعر کی یہی بات بڑی ہوتی ہے کہ وہ ہر زمانے میں لگتا ہے کہ آج ہی کے لیے تھا۔ اور میرے لیے آج بھی یوں تو ہر ایک رند جواں ہے ساقی، مگر ایک آن جو پہلے تھی کہاں ہے ساقی۔ حرم و دیر کا چھٹنا تو گوارا ہے، مگر حرم و دیر کا چھٹنا تو گوارا، لیکن دل کو آرام وہاں تھا نہ یہاں ہے ساقی۔ حرم و دیر کا چھٹنا تو گوارا، لیکن دل کو آرام وہاں تھا نہ یہاں ہے ساقی۔ اپنے منصب کا شرارتی ذرا شعر لیکن پڑھ دیتا ہوں میں کہ اپنے منصب کا نہ احساس نہ رندوں کی خبر، دیر سے آج خدا جانے کہاں ہے ساقی۔ اپنے سر آپ نہ لیں، ابھی اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ میری ہی نصیب ہے، اور کس قدر پیار محبت سے کہہ رہے ہیں بغیر ناراض ہوئے کہ اپنے سر آپ نہ لیں دل شکنی کا الزام، مجھ کو معلوم ہے کچھ جو کچھ میری تقدیر میں ہے۔ اپنے سر آپ نہ لیں دل شکنی کا الزام، مجھ کو معلوم ہے جو کچھ میری تقدیر میں ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو جگر صاحب ویسے بھی بہانے تلاش کیا کرتے تھے پینے کے لیے، ان کو ویسے بہانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس باوجود تفریح تباہ کے لیے، دوستوں کو سمجھانے کے لیے، خود وہ اٹھے ہیں جام لیے، اب وہ ہے کافر جو نہ پیے۔ خود وہ اٹھے ہیں جام لیے، اب وہ ہے کافر جو نہ پیے، ان کی بلا سے ان کے لیے کوئی مرے یا کوئی جیے، ان کی بلا سے ان کے لیے کوئی مرے یا کوئی جیے، ہم بھی گرے 100 بار مگر ان کو بھی اپنے ساتھ لیے۔ بعض دفعہ جب یہ گرتے ہیں تو سہارا لیتے ہیں، تو بعض دفعہ جس کا سہارا لیتے ہیں اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے وہ میں خانے کے جو خاص رند ہیں وہ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ اس پہ میر تقی میر نے بالکل کمال کر دیا،
قلقل کی آواز اس کو کہتے ہیں جب شیشے سے سراہی سے جام میں آتی ہے تو جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قلقل۔ تو میر تقی میر نے کہا ہے کہ مغاں اے پیر مغاں اے ساقی، مغاں مجھ بن کبھی شرمندہ ساغر نہ ہوے گا، مئے گلگوں کا شیشہ ہچکیاں لے لے کے روے گا۔ کیونکہ جو قلقل کی آواز ہے وہ رونے کی آواز سے بھی اور ہچکیوں کی آواز سے بھی ملتی جلتی ہے کہ مغاں مجھ بن کبھی شرمندہ ساغر نہ ہوے گا، مئے گلگوں کا شیشہ ہچکیاں لے لے کے روے گا۔ لیکن اس پہ سب سے بڑا شعر معرفت کا شعر ہے، وہ مولانا جامی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ از صراحی دو بار قلقل میں، سننے والا شعر اور سمجھنے والا شعر ہے کہ قلقل میں صراحی سے جو دو بار نکلتی ہے، از صراحی دو بار قلقل میں، نزد جامی بے از چہار قلست، کہ وہ جو معرفت کی شراب جو نکلتی ہے دو بار قلقل میں، وہ چار قل سے زیادہ بڑی ہے میرے لیے۔ یہ معرفت کا شعر ہے، یہ صوفیانہ کلام ہے، یہ عارفانہ رنگ ہے۔ مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے، تنگ میں خانہ تھا میں ساقی نے یہ کیا کر دیا، ننگ میں خانہ تھا میں ساقی نے یہ کیا کر دیا، کہ میں تو بدنام تھا میں خانے میں، ننگ میں خانہ تھا میں ساقی نے یہ کیا کر دیا، پینے والے کے اٹھے یا پیر میں خانہ مجھے، کہ میں تو ننگ میں خانہ تھا اور پھر پینے والوں نے کہا یا پیر میں خانہ، مجھے اپنا پیر بنا لیا۔ سبزہ و گل موج و دریا انجم و خورشید و ماہ، ایک تعلق سب سے ہے لیکن رقیبانہ مجھے، کہ دیکھیے اب مقابلہ کر رہے ہیں تو کس سے رقابت بھی جو ہے کچھ چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ سبزہ و گل موج و دریا انجم و خورشید و ماہ، چاند سورج اور ستاروں سے کہتے ہیں کہ میری رقابت ہے، میرا مقابلہ تو ان سے ہے، ایک تعلق سب سے ہے لیکن رقیبانہ مجھے۔ اور زندگی میں آ گیا جب کوئی وقت امتحان، اس نے دیکھا ہے جگر بے اختیار آنا مجھے۔ اچھا ہم عموماً 5 بجے شروع کرتے ہیں، آج ہم نے 5:15 بجے شروع کیا تھا، تو ابھی چلیں 10 منٹ اور 6:15 کر لیں۔ آپ 6:30 7 7:15 مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، بڑی مشہور غزل ہے یہ ان کی۔ یہ خرد کی اور عقل کی اور عشق کی بڑی پرانی بحث ہے۔ یہاں تک کہ اقبال نے کہا کہ عقل تمام بولہب، عشق تمام مصطفیٰ۔ اقبال نے کہا یہ، چھوٹے موٹے شاعر نے نہیں کہا۔ عقل تمام بولہب، عشق تمام مصطفیٰ۔ تو وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خرد ہے، جو عقل ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ کہ جہل خرد نے، اس کی بجائے عقل ہوتی، عشق ہوتا تو انسان گھٹتے نہیں، سائے بڑھتے نہیں۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، کھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے۔ ضد پر عشق اگر آ جائے، پانی چھڑکے آگ لگائے، دل پہ کچھ ایسا وقت پڑا ہے، بھاگے لیکن راہ نہ پائے، کیسا حجاز اور کیسی حقیقت، اپنے ہی جلوے اپنے ہی سائے۔ اب یہ ہے وحدت الوجود کی بات ہے، یہ
کہ کیسے مجاز اور کیسی حقیقت، اپنے ہی جلوے اپنے ہی سائے، چھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے، چھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے، اور کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے، کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے، ضبط محبت شرط محبت جی ہے کہ ظالم عمدہ آئے، اور حسن وہی ہے حسن جو ظالم ہاتھ لگائے ہاتھ نہ آئے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ ہمیں جگر پہ ایک اور کرنے پڑے گی نشست، تو وہ اگلی دفعہ کریں گے۔ میں اب ایک دو غزلیں سنا کے پھر آپ سے اجازت۔ صحن کعبہ نہ سہی کوئے صنم خانہ سہی، یہ کعبے اور صنم خانے کی بڑی پرانی بحث ہے۔ صنم خانہ تو دونوں ہی نا، اور ہے یہ ہے صوفیوں کی نکالی ہوئی، مزیدار بات یہ ہے، صحن کعبہ نہ سہی کوئے صنم خانہ سہی، خاک اڑانی ہے تو پھر کوئی بھی ویرانہ سہی۔ میر تقی میر نے اس پر بڑا خطرناک شعر کہا ہے کہ چھوڑ کے دیر کعبے آیا میر، جس کو چاہے خدا خراب کرے۔ میر تقی میر کا شعر ہے، صحن کعبہ نہ سہی کوئے صنم خانہ سہی، خاک اڑانی ہے تو پھر کوئی بھی ویرانہ سہی، زندگی تلخ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں،